جب اصل محبت کا طریقہ بہرحال آپ کو معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے ایک مسئلہ اور لایا جاتا ہے، وہ یہ ہے، آپ نے کہا عید دو ہے صرف، ہم ثابت کر سکتے ہیں بخاری کی، مسلم کی، فلاں فلاں کی روایت سے کہ آپ نے فرمایا کہ دونوں عیدوں سے بھی بڑی ایک عید ہے. چونکہ میں نے کہا عید دو ہے تو اب کاؤنٹر آتے ہیں ایسے سوال کہ جمعہ، آپ نے فرمایا بخاری کی روایت جمعہ دونوں عیدوں سے بھی افضل ہے، اور یہ بھی عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے. تو دیکھو تیسری عید ہے، انہوں نے تو کھا گئے. بھائی جمعہ یہ حکمی عید ہے، حقیقی عید نہیں ہے. جمعہ جو ہے عبادت کی وجہ سے جمعہ کو عید کا مقام ملا ہے، لیکن جو عیدین ہیں یہ تہوار ہے، یہ حقیقی عیدیں ہیں. اگر جمعہ بھی حقیقی عید ہوتی تو اس روز روزہ حرام ہوتا، جیسے عیدین میں روزہ حرام ہے، جمعہ کے دن روزہ حرام نہیں، صرف اتنا ہے کہ اس سے پہلے یا اس کے ایک بعد دن رکھنا پڑے گا. مطلب روزے میں اکیلا روزہ جمعہ کا نہیں رکھ سکتے آپ، جو میرا جمعہ یا جمعہ ہفتہ کا رکھنا چاہیے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو جمعہ حکمی عید ہے، اس لیے کہ اس دن ہم عبادت کرتے ہیں، اور جمعہ عبادت کی وجہ سے عید کہلایا، جبکہ عیدین جو ہے حقیقی عید ہے، تہوار ہے. سمجھے آپ، ہرش و الاس کے دن ہے ہمارے، جس روز قومیں تہوار مناتی، خوشیاں مناتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچیاں انصار کی گانے لگی، عید کا دن تھا، ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور کہا دیکھتے نہیں ہو اللہ کے رسول اور تم گانا گا رہی ہو. چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر جانے دو، ہر قوم کا تہوار ہوتا ہے، یہ ہمارا تہوار اور عید ہے، گانے دو بچیوں کو. تو عیدین میں عبادت بھی کرتے، لیکن عبادت کی وجہ سے اس کی افضلیت نہیں یاد رکھی، وہ تہوار کا دن ہے. تو عیدین حقیقی عید ہے، جمعہ حکمی عید ہے صرف. اور اگر کوئی کہ نہیں جمعہ بھی عید ہے، آپ نے غلط کہا، 3 عیدیں کہنا چاہیے، تو پھر 3 عیدیں کیوں کہوں میں؟ 52 جمعے آتے ہیں سال میں، تو 52 53 54 عیدیں ہو گئی. 3 کیوں کہوں پھر میں؟ 54 کہنا پڑیں گا نا. ہر جمعہ آ رہا، ہر ہفتے کو آ رہا، پھر ہر جمعے کو آپ عید ویسی منائیے نا جیسا عید مناتے، دکان بند رکھیے، نئے کپڑے پہنیے، خوشیاں منائیے، میٹھے حلوے کیجیے. میں بھی آگے کھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. پھر تو آپ کہیں گے حقیقی عید نہیں بھائی، حکمی عید ہے، ویسے نہیں مناتے. تہوار تو وہی ہے دو جو آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ٹھیک ہے. تو جمعہ عید ہے لیکن ویسی عید نہیں. دوسرا، تیسری دلیل جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں خود اس کا حکم ہے. اب یہ بس اپنا ہر چیز ثابت کرنے کے لیے لوگ قرآن کو بہت، اور قرآن کا لفظ آتا آدمی فوراً جھک جاتا ہے. قرآن تو دور، لوگ اس حد تک گر گئے کہ ایک صاحب جو ہے واز کرنے لگے، واز کر رہے سڑک پر، واز کیونکہ آج کل پروگرام چل رہے 12 دن کے چلتے ہیں. پچھلے سال کا ایک واز میں نے ان کا سن لیا چلتے چلتے، تو واز کر رہے تھے، کھڑے کہہ رہے تھے میں سوال کرتا ہوں ان وہابیوں سے، وہ لوگ جو گستاخ رسول ہے، رسول سے محبت نہیں کرتے، جب کائنات نہیں بنی تو اللہ کیا کر رہا تھا؟ جیسی میں نے یہ سنا، میں نے کہا اب یہ کچھ تو جواب دیں گا، اور اس کچھ معلوم ہوگا، رک کے سننا ہی پڑیں گا. تو اب اللہ کیا کر، اللہ کی ذات کے بارے میں بول رہا ہے، جبکہ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں سخت وعید کی کہ میرے تعلق سے بنا علم کے کچھ بات مت کہا کرو، میرے تعلق سے مثالیں مت گڑھا کرو. تو یہ مثال دے رہا ہے کہ نہیں. اللہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ میلاد تو منا رہا تھا، بولے اللہ کائنات کے بننے سے پہلے. سبحان اللہ، نعرے فلاں شروع ہو گیا. سوال یہ اس کو پتا کیسے چلا اللہ میلاد منا رہا تھا؟ یہ تھا اس میں شریک میلاد کے اندر؟ وہ تو قرآن میں تو نہیں ہے اس کا ذکر، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو کون یہ شریک تھا کہ اللہ کے ساتھ؟ سوال یہ ہے. تو اللہ پہ اتنا زبردست جھوٹ باندھا اس نے، اس لیے کہ اس کے بغیر لوگ تھوڑی عوام آئیں گے، لوگ تھوڑی دعوتیں دیں گے. مجھے آپ تھوڑی اپنے گھر پہ بلا کر جو ہے بکرے حلوے مانڈے کریں گے، جب تک میں آپ کو اہمیت نہ بتاؤ یہ تھی کیا ہے. اور جب اہمیت آ گئی تو آپ پھر میرے کو سب کچھ کرنے لگیں گے. تو اہمیت کے لیے اس نے یہ کہا. کتنی بڑی جھوٹ بات ہے. قرآن کی دلیل. اب قرآن آتے ہی مسلمان بالکل سر خم کرتا، سوچنا چاہیے اس پر بھی. ایک واقعہ میں دیکھا تھا خود کی، دو عرب بات کر رہے ہیں، آزاد کالج کا واقعہ ہے. کالج میں ہم سے 2 لوگ بات کر رہے ہیں، شروعاتی دور ہے. تو ایک انسان بازو کھڑا ہوا، ہم نے کہا چلو، ارے چلو بھائی جانے کا. اپنی بہت دیر کھڑا رہا. اس کے بعد جب گئے کیسے وہ آیا، ہم بولے کیوں نہیں اب تک آئے تم کیسے انسان ہے بغیر دلیل؟ کیا ہوا؟ وہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے اور تم کو چلو چلو بول رہے. ارے مطلب وہ عرب تھے، عربی میں بات کر رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے تھے. وہ بس کچھ بھی عربی دکھا قرآن، اور بس تعظیماً بس کھڑے ہو گئے. بولے وہ قرآن پڑھ رہے، بولے، اور کھڑا ہو بیچارہ. اب قرآن آتے بس ختم، سر خم ہو گیا بھائی. قرآن کی دلیل آئے بات تو ہم تو بس ختم ہو گئے، یہاں فنش ہے نا. قرآن کی ایک دلیل دی جاتی ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 58. اللہ فرماتا ہے اس کے اندر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ نے فرمایا یہ قرآن کے نزول کے تعلق سے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ وہ خوشیاں منائیں. جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے تو اس کے فضل پر خوشیاں منائیں. اللہ نے قرآن نازل کیا نا، تو اللہ اس کے لیے چاہیے کہ اس کے فضل اور رحمت پہ خوشیاں منائیں. وہ خیر مما یجمعون، اور وہ خیر ہے اس کے ساتھ. تو یہاں انہوں نے لیا کہ دیکھو یہاں اللہ نے کہا کہ قرآن نازل کیا، تو قرآن نازل کیا تو لہٰذا اس کے فضل اور اس کے رحمت کی وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اس پر خوشیاں منائیں. بات صحیح ہے.
تو لہٰذا جب قرآن کے نزول پر خوشی تو جس پر قرآن اترا اس کی پیدائش پر خوشی. دیکھیے دلیل کہاں سے کہاں فٹ کرا لے جا کر آدمی. تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے نزول پر خوشی منائیں. تو عید قرآن منانے کا حکم ہے یہاں، اگر مان بھی لیا اس میں عید کا حکم ہے، یہاں اس کا حکم کہاں ہے کہ عید میلاد منانے کا؟ نہیں نہیں نہیں، قرآن جب اترا تو اس پہ خوشی منانا ہے. تو قرآن جس پر اترا اس کی خوشی کتنی زیادہ ہوگی. تو سوال یہ ہے آیت کا یہ ترجمہ کس نے سمجھا؟ آیت کی یہ تفسیر کس صحابی سے ثابت ہے؟ آیت کی یہ تفسیر کس امام نے سمجھی؟ آیت کی یہ تفسیر کس محدث یا کس مفسر سے ثابت ہے؟ مجھے بتائیے کہ یہاں مراد رسول اللہ عید میلاد النبی منانا. فلذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ خوشیاں